بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ محترم و معزز صدر مجلس فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، آج کی اس حج تربیتی کیمپ میں موجود جماعت کے معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ تربیتی مجلس جس میں ہم اور آپ حج کی مناسبت سے اس کے ارکان و اعمال اور اس کے طریقے کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں بہت سارے محاضرین، خطبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے، روشنی ڈالیں گے۔ اصل میں اس مجلس میں ہم حج کی مناسبت سے جب جمع ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا مرکزی عنوان چونکہ ایک ہی ہے، اور اس کے لیے کبھی آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آنے والے خطبہ جو ہے بار بار انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، انہی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، چونکہ دلائل، نصوص یہ حج کی مناسبت سے تقریباً ایک ہی طرح کے ہوں گے، اور آپ کے سامنے آنے والی جو گفتگو ہے اس کے مختلف گوشے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ حج کے فضائل سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی آپ نے فرضیت حج اور اس کے جہود و انکار کی مختلف چیزوں کو، مختلف جہتوں کو آپ نے سنا۔ مجھے جس موضوع پر، جس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے کہ حج کے فضائل اور اس کے فوائد و ثمرات، چونکہ حج ایک عظیم ترین عبادت ہے اور اسلام کے مبادیات میں سے، ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کی اس عبادت کو استطاعت رکھنے والے ہر مرد و عورت کے اوپر فرض کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان پر، اس حکم پر پورے یقین، اذعان اور یقین کے ساتھ ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے حج کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی اللہ کے لیے قائم کرو، اللہ کے لیے ادا کرو۔ اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے مستحبات کو سیکھ کر کے، اچھی طرح سے جان کر کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس کے پورے شروط، پورے ارکان کی رعایت کرتے ہوئے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے ادا کرو۔ تو اس میں گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایک حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ ہم جس بھی عبادت اور جس بھی فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم اس کی بنیادی تعلیم ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ جب تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا تو حد یعنی نماز جب تک فرض نہیں ہوتی تو نماز کے ارکان، نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن جب نماز فرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو نماز اور طہارت کے پورے مسائل کا سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔
ایسے ہی اگر آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوتی ہے، مال نہیں ہے اتنا کہ حج زکوٰۃ نکالے، تو اب لازمی چیز ہے کہ حج جو ہے زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو کم سے کم اس کے موٹے موٹے ارکان اور مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ ابھی تک چونکہ حج کا قصد و ارادہ نہیں تھا، ہم نے یہ چیز جو ہے اس کی تیاریاں نہیں کی تھی، تو اب ہم چونکہ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں سے موٹی موٹی چیزیں، بنیادی چیزیں، چونکہ آج مارکیٹ کے اندر پائی جانے والی بہت ساری کتابیں، بہت سارے نئے نئے حج کمیٹیوں کی طرف سے ملنے والی کتابیں، آپ اس میں دیکھیں گے بہت ساری ایسی علم گلم چیزیں بھی اس کے اندر مذکور ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سنت کے مطابق حج کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اتھینٹک طریقے پر کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اس کے مبادیات کو، اس کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فضیلت، حج کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کو کتاب و سنت کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اور یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مناسبتوں پر، کئی موقعوں پر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی حالت کے مطابق اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں کئی طرح کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، اس لیے کہ ایمان ہی اصل میں اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کا اصل سرچشمہ ہے، اصل بنیاد ہے۔ آپ حج کیوں جا رہے ہیں کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کی فرضیت پر ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس چیز کو فرض کیا ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر ہمیں پورے یقین کے ساتھ اللہ کی فرضیت پر کہ اللہ نے اس عبادت کو فرض کیا ہے، اس طور پر جو ہے ایمان۔ تو ایمان یہ ہمارے لیے ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی اطاعت و بندگی کا اصل محور اور اصل بنیاد ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو، آدمی لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کرے گا؟ اگر ایمان آدمی کا کمزور ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر، حج کے اجر و ثواب پر، حج کی نیکی پر، اس کی ادائیگی پر، کامیابی کا اگر یقین ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو آدمی کا، تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے کے لیے کیوں جائے گا لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ اس لیے اصل بنیاد ہی اصل میں ایمان ہے، اللہ کی فرضیت پر یقین اور ایمان۔ اور جب یہ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک آدمی کروڑوں روپیہ مالک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج کی کوشش اور حج کی طرف جو ہے جانے کی تگودو نہیں کرتا ہے، اس کے لیے اقدام نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ایمان مضبوط اور مستحکم ہو تو آپ دیکھیے ایک عام سا آدمی رکشہ چلا چلا کر کے 150 روپے جمع کر کے کئی سالوں کے بعد وہ حج کے لیے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ بھی دیکھیں اخبارات کے اندر ایک واقعہ آیا کہ ایک آدمی جو ہے رکشہ چلا چلا کر کے جو ہے 100 روپے 200 روپے جمع کر کے اور وہ آدمی حج کے لیے گیا جو ہے۔ تو یہ ایمان کی، یقین کی چیز ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کیا فرمایا؟ ایمان باللہ و رسولہ۔ اسی لیے دوسری روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا ایمان باللہ وحدہ، صرف خالص اللہ پر یقین، سچا ایمان اور یقین، ایسا ایمان جو نفاق سے الگ ہو، یعنی اس کے اندر نفاق نہ پایا جائے، ایسا ایمان جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، یہ خالص ایمان۔ اسی لیے دوسری روایت کے اندر جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک اور تردد نہ پایا جاتا ہو، اللہ پر کامل درجے کا یقین۔ اور یہ یقین جب حج کے باب میں ایمان و یقین کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اس عمل کی ادائیگی پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ
اللہ رب العزت پورا کرے گا. آپ کو جو اجر و ثواب، جو نیکیاں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، وہ چیزیں اللہ رب العزت ایک حاجی کو ضرور بالضرور اس کے اخلاص کی بنیاد پر، سنت کے مطابق حج کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کے مطابق اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر پوچھا گیا تو آپ نے کہا حج مبرور، حج مبرور، ایسا حج جو حج مبرور اے حج مقبول، یعنی ایسا حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، ایسا حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے. اب آپ دیکھیں امام النووی رحمہ اللہ نے حج مبرور کی تعریف ذکر کی ہے کہ حج مبرور کس حج کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر کیا ہے. حج مبرور کہتے ہیں ایسا حج الذی لا ریاء فی ولا سمعہ، کہ جس کے اندر نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ شہرت طلبی کے لیے آدمی جا رہا ہو، نہ اس لیے جا رہا ہو کہ واپس آؤں گا تو لوگ حاجی کہیں گے، ایک لقب مل جائے گا، نہ اس لیے جا رہا ہو کہ میری قدر اور میری منزلت لوگوں کے اندر بلند ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اس کے ولم یخالطہ اسم، اور جب آدمی یہاں سے جا رہا ہو تو کسی قسم کے گناہ کو، معصیت کو، نافرمانی کو، بدعملی کو اپنی حج کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے دے. اپنے حج کے ساتھ ایسی چیزوں کو، گناہ و معصیت کو خلط ملط نہ ہونے دے. اور وَهُوَ الْحَجْ الَّذِي أُحْفِيَتْ أَحْكَامُهُ، ایسے طریقے پر حج کو ادا کرے جو سنت کا طریقہ ہو، اس میں تمام احکام حج کو، شروط کو، آداب کو پوری طرح سے رعایت کرتے ہوئے اس حج کو ادا کیا جائے. کوئی بھی عمل کہیں بھی پا گیا، کوئی منمانی نہ ہو اس کے اندر، بلکہ سنت کے مطابق حج کو ادا کیا جائے. اور ایسے ہی جو ہے کہتے ہیں وہ المقبول، وہی یہ حج مبرور یعنی حج مقبول جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور کہتے ہیں ومن علامات القبول ان یرجع خیرا مما کان ولا یعاود المعاصی، کہتے ہیں آدمی کی حالت اکثر بدل جائے، یعنی آدمی جب حج کر کے واپس آئے تو اس حج کے بعد کی اس کی جو زندگی کی حالت ہے وہ حج سے پہلے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، بدل جائے. یعنی اگر حج سے پہلے تقصیر تھی، کوتاہی تھی، کمی تھی، تو اب اتنی عظیم عبادت کے بعد اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے کہ اب اللہ کی طرف توجہ، خالص دینی زندگی، دینی ماحول میں انسان زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. تو یہ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری چیز ذکر کی ہے حج کی مناسبت سے، کہ ایک آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، حاجی کو، کہ ہمارا حج حج مبرور ہو، حج مقبول. ہم جب آئے تو اللہ سے پوری امید ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اس حج کو قبول فرما دے. تو اس طریقے پر ہم پوری کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ حج کی مناسبت سے ایک بڑی پیاری بات جو ہے علامہ غزالی رحمہ اللہ نے جو ہے الاحیاء کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان الحج من بین ارکان الاسلام، کہ حج جو ہے اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں فعلی کل حاج ومعتمر ان یبدأ بالتوبہ، یہ ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا اولاً اللہ سے توبہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، گناہوں سے معافی مانگے. ورد المظالم، اور جو کچھ اس سے ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، اس کو کسی کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھا ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کے ساتھ لین دین میں کوئی معاملہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو لوٹا دے، اس کو لوٹائے. اور اسی طریقے سے وہ قضاء الدیون، کہ ایک آدمی اگر کوئی قرضہ باقی ہے تو کم سے کم اس قرضے کی ادائیگی کرے. ایسے کہتے ہیں کہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا نفقہ، اتنا خرچہ چھوڑ کر کے جائے کہ آنے تک بچے اور بیوی یہ لوگ جو ہے گداگری کا شکار نہ ہو، بلکہ ان کے اخراجات کو پورا کر کے جائے.
اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یرد ما عنده من الودائع، کہ کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہو تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کو لوٹا کر کے جائے. یہ بھی چیزیں حج کے اس سفر سے پہلے آدمی کو خیال کرنا چاہیے. علامہ غزالی رحمہ اللہ نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی مناسبت سے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک آدمی گناہ جب جو ہے عمرہ کرتا ہے تو اس عمرہ کے اجر و ثواب، اس کی نیکی، اس کے عمل کی بنیاد پر دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے گناہ، علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہاں مراد کبائر نہیں ہے. کبائر کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے. یہ حقوق نہیں ہے بندوں کے کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کر لیا تو سارے حقوق معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ حق بندے کو خود ادا کرنا پڑے. یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حج کی برکتیں اور حج کے فضائل کے باب میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے صغائر اور کبائر دونوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں قسم کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کرتا ہے، لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں. کسی آدمی کا، کسی مسلم کا، کسی غیر مسلم کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی شخص کے اگر حقوق ہیں اس کے اوپر مالی طور پر کسی اور حیثیت سے، تو وہ حقوق اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا. اس کی بنیاد پر ہمیں یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان گناہوں کو. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے آدمی اجتناب کرتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہے، صرف اور صرف جنت ہے. یہ بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے ایک حاجی کے لیے، حج کے عمل کے لیے، کہ ایک آدمی اگر حج کی عبادت سے پوری طرح شرفیاب ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں حج کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس کے لیے اس کا جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ صرف اور صرف اس کا بدلہ جنت. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے عمدہ ترین عبادت ہے. اس میں آپ جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں، بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ سب سے عمدہ ترین مال ہے جو آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے خرچ کیا گیا مال. اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے گناہوں کی معافی کا سب سے بہترین ذریعہ، عظیم ترین عمل ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر من حج للہ او من حج ھذا البیت، جس آدمی نے اللہ کے لیے، للہ خالص لوجہ اللہ، اللہ خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا، اور ولم یرفث فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ آدمی جو ہے اس نے نہ رفث کیا اور نہ ہی جو ہے اس نے فسق کا کوئی عمل کیا. رفث اور فسق دونوں چیزیں کی تشریح علماء نے کی ہے. رفث کہتے ہیں ایسا عمل یا ایسا گناہ یا ایسا عمل جو شہوانیت کے قبیل سے ہو، شہوانیت کے قبیل سے، جماع و مباشرت کے قبیل سے، ایسی ساری چیزیں یہ احرام کے بعد حرام ہے کہ ایک آدمی بیوی کے ساتھ بھی اس قسم کی چیز حرام ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے رفث کے اندر علماء نے داخل کیا ہے. اور فسق کے اندر کلام، گفتگو کی قبیل سے، یعنی بد کلامی، جدال، جھگڑا، جو ہے آدمی گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں. یعنی حج میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے عملی طور پر کہ قدم قدم پر آپ کے اخلاق اور سلوک کا امتحان ہے. وہاں پر معمولی سفر نہیں ہے یہ، ہر قدم پر آپ کے اخلاق کا، آپ کی تربیت کا امتحان ہے. اور ایسے موقع پر زبان پر کنٹرول رکھنا، غصے پر کنٹرول رکھنا، آدمی کا جذباتی نہ ہونا، آدمی کا صبر و تحمل کے ساتھ سفر کرنا یا اس پوری عبادت کو ادا کرنا، یہ امتحان ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر یہاں یہ دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں
کہ ایک آدمی ایسے ہی جب ان چیزوں کو برت کر کے حج کی عبادت ادا کرتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے گویا آج ہی جنا ہے، یعنی آج ہی جنا ہوا بچہ، جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو گویا اس طریقے سے جو ہے وہ آدمی واپس آتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں اس حدیث کے اندر بھی حج کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حج جو ہے پہلے کے تمام گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلایا بیعت کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا جو ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی انی اريد ان استعيذ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ شرط لگاؤں جو ہے، کچھ شرط یعنی کچھ وضاحت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اردت ان اشتری، قال بما تشتری، قال اما علی، جو ہے انہوں نے کہا ان یغفر لی، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہوں تو میرے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسلام اس کے پہلے کے تمام گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے ایک آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو یہ ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا وطن، اپنا ملک جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی ہجرت کر جاتا ہے، تو اس عمل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی پہلے کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یعنی ایک آدمی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جیسے کہ پہلی بات آئی کہ حج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک ہی بار فرض کیا ہے۔ حج کو سیر سپاٹے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ آج مالی سہولیات کی بنیاد پر، مالی فراوانی کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کے یہاں حج کا کنسپٹ اور نظریہ تبدیل ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ تابعو بین الحج والعمرہ کا ایک الگ ہی مفہوم سمجھ لیا ہے انہوں نے۔ کیا ہے حج اور عمرہ میں جو ہے یعنی کثرت سے حج اور عمرہ کرنے کا مطلب جو ہے لوگوں کے ہاں ایک سیر سپاٹے والی کا تصور، یعنی ایک آدمی سیر و سیاحت کی نظر سے ایسا تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے نقطۂ نظر سے ہی اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو ہے سکوت اختیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں، بڑی حکمت، یعنی اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کے لیے اگر جو ہے ہر چیز پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی ہر چیز کو پوچھتا رہے، ہر چیز کا سوال کرتا رہے، جیسے یہ دور ہے عمل کی ضرورت ہے، عمل کی حاجت ہے، آپ اس کا سوال کریے۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کوشش کریے، علم سیکھنے کے لیے آپ جو ہے پوچھیے، علماء سے سوال کریے، لیکن لایانی سوالات جیسے بعض لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے من ابھی، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے، میری سواری جو غائب ہو گئی ہے وہ کہاں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کراہت ہوتی کہ اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کے سوالات بار بار نہ کیے جائیں جو ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے یہاں منع کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ جو مسائل ہیں، جو عبادت سے متعلق آپ حج پر جا رہے ہیں، حج کے مسائل کو پورے انشراح کے ساتھ آپ علماء سے دریافت کریے، جہاں کہیں بھی کوئی اشکال، کوئی قسم کا شبہہ، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ علماء سے پوچھیے، لیکن لایانی سوالات سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، ایسی غیر ضروری سوالات سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ناراضگی کا ایک طور پر اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہاں کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ تم پوچھتے ہو اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ چیز واجب ہو جاتی، اور لم استطعتم، تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے کہ ہر سال تم اس کو حج ادا کرو،
تو اس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک تربیت کیا ہے، لوگوں کو تربیت دی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے ادا کیا کرو۔ اس کی تشریح میں علماء نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اذا اعتمرتم فحجوا، جب عمرہ کر لو تو حج کرو، اور جب حج کر لو تو عمرہ کرو، یعنی حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے۔ اور دوسری تشریح علماء نے کی ہے کہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کا اہتمام کرو۔ یہ دونوں چیزیں اس طریقے پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے آپ دیکھیں گے سلف کے یہاں بہت سارے اسلاف کی زندگیوں میں ہم پاتے ہیں کہ انہوں نے 25 حج اور عمرہ کیا زندگی کے اندر۔ جیسے حضرت حسن بن علی کے باب میں حضرت امام ابن زوجی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 25 حج اور عمرہ ادا کیا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں حضرت ابو عثمان النہدی، صحابی تو نہیں ہے، تابعی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ وَاعْتَمَرَ 60 مرہ، تقریباً 60 مرتبہ زندگی کے اندر حج اور عمرہ کو ادا کیا ہے۔ تو سلف کے یہاں کثرت حج اور عمرہ کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمت، قوت، مالی طور پر جو شروط ہے اس کے اگر پورے ہوتے ہیں تو آدمی کو کثرت حج اور عمرہ جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ اس کی ترغیب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ایک اور پہلو، حج کے اجر و ثواب کا، اس کی فضیلت کا ایک اور پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں دو آدمی، ایک انصاری صحابی اور ایک بنو ثقیف طائف کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئی طرح کا سوال کیا، نماز کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے سوال کیا۔ اسی میں کچھ سوال جو ہے حج کے متعلق بھی انہوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو ہے اس میں جو ہے وقوف عرفہ، رمی جمار اور بہت ساری چیزوں سے متعلق پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے اندر، لمبی حدیث ہے، اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَأَمَّا خُرُوجُكَ مِن بَيْتِكَ تَأُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، کہ تمہارا اللہ کے گھر کا قصد کرنا، بیت اللہ کے طواف، بیت اللہ جانا، وہاں حج کی ادائیگی کے لیے نکلنا، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَتْعَةٍ تَتَعُوهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ حَسَنَةً، کہ تمہاری سواری جتنے قدم رکھتی ہے، یعنی جتنا طویل سفر تم کر کے جاتے ہو، پیدل جا رہے ہو، سواری سے جا رہے ہو، یا جس طریقے پر بھی، ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے تمہارے لیے، ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وَيَمْحُ عَنْكَ سَيِّئَةً، اور ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ، اور تمہارا عرفہ کے اندر قیام کرنا یہ اتنا عظیم ترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں پر، ہاؤلائی جاؤنی شعثا غبرا، یہ میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ دور دراز سے سفر کر کے غبار سے اٹے ہوئے یہ آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں میری بارگاہ میں کہ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں کے اوپر، اپنے ان حجاج کے اوپر جو عرفہ کے اندر قیام ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب جو عمل یہ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے جو ہے یہ صرف میری رحمت کی طلب اور میرے جو ہے نعمتوں کی، میری جو ہے رحمتوں کے طلب اور میری عذاب سے خوف کھا کر کے یہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر ان کی کیفیت، ان کی عبادت، ان کی توجہ اور ان کی حالت کیسی ہوتی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر فخر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگر تمہارے اوپر ان ذرات، دھول کے ذرات، ریت کے ذرات کے برابر بھی تمہارے اوپر گناہ ہو، او مثل ایام الدنیا، یا اس دنیا کے تمام دنوں کے مثل تمہارے اوپر گناہ ہو، او مثل قطر السماء، یا اسی طریقے سے آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے قطرات کے مثل تمہارے گناہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی غسل اللہ عنک، اللہ تمہارے گناہ کو حج کی اس عبادت کے بدلے میں دھل دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم ترین فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ یعنی بارش کے قطرات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، دنیا کے ایام کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، دھول کے اور ریت کے ذرات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کے نبی فرماتے اس قدر اگر بندے کے گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، دھل دیتا ہے۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، اور جب تم ایک کنکری مارتے ہو تو یہ کنکری تمہارے گناہوں کا کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، اور تم جو اپنے سر کو چھلاتے ہو، سر مڑاتے ہو، تو فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہاری نیکیوں میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے، اور صحیح ترغیب کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کا یہ عمل اور حج کی یہ عبادت کتنی عظیم ترین عبادت ہے، جس سے بندے کے گناہ کتنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین مٹاتا ہے، اس کو دھل دیتا ہے اللہ رب العزت، اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ایک آدمی جو ہے واپس آتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وسائل ہونے کے بعد انسان کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے حج کرنے میں۔ وسائل اگر جو ہے مہیا اللہ نے کر دیا ہے مالی طور پر، بدنی طور پر، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے ان عبدا صححت له جسمه، میں نے اپنے بندے کو صحت مند بنایا ہے، اس کو تمام بیماری اور ساری چیزوں سے پاک کیا ہے، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کو معاشی طور پر اتنا غنی کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جا سکتا ہے، یمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، ایک آدمی اس کے باوجود بھی 5 سال سے زیادہ اگر وہ ٹھہرا رہتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کو نہیں جاتا تو وہ محروم ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی بخشش سے، اللہ کی مغفرت سے، محروم ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ تو اس طور پر ہم دیکھیں اللہ کی عظیم ترین نعمتوں سے محرومی یہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اگر اللہ نے دیا ہے تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حج کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ وفد اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وفد ہے، اللہ کا مہمان۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد اللہ ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ وہ کون؟ الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، غزوہ کرنے والا، والحاج، حج کے قصد سے، حج کے ارادے سے بیت اللہ کا قصد کرنے والا، جانے والا، اور والمعتمر، عمرہ کے ارادے سے جانے والا۔ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں حج اور عمرہ یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو گویا اللہ کی ندا ہے، اللہ کا بلاوا ہے، اور ہر آدمی جسے حج کی توفیق نہیں ملتی تو گویا اس سعادت سے محروم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حجاج کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے، دل میں ارادے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر انسان کوششیں کرتا ہے، اس کے وسائل، اس کے ذرائع کو اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق سامنے حال نہ ہو، ایک آدمی بہت سارا مال کثیر رکھ کر کے بھی آدمی حج نہیں کر پاتا،
حج کرنے کا ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ. مال ہے تندرستی نہیں ہے, مال ہے تندرستی نہیں ہے کہ آدمی حج کر سکے, تو اس کی بنیاد پر یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلاتا ہے, وہ اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. پھر جا کر جب اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے فریاد کرتے ہیں, جس قسم اللہ ساری دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ بخشش, مغفرت, اللہ کی رحمت, اللہ کے سامنے فریاد گر گرا کر کے توبہ و استغفار, اللہ کا ذکر, یہ ساری چیزیں انسان کو کثرت کے ساتھ اس میں کرنا چاہیے. ایسے ہی آپ دیکھیں حج و عمرہ کا جو یہ عمل ہے, آپ کو یہی سے ذہن بنا کر کے جانا چاہیے کہ یہ تعب اور تھکن والی عبادت ہے. جیسا پہلے بھی آیا کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کی یہ عبادت صرف بدنی ہے, آپ روزہ رکھتے ہیں تو صرف یہ عبادت بدنی ہے, لیکن آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور بدنی تھکاوٹ, مشقت, محنت یہ درکار ہے. یہ وہاں پر بہت زیادہ آپ کو آشائش اور آرام کی طلب نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کو یہ ذہن بنا کر کے جانا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فی عمرتها, ان کے اس عمرہ کے اندر جس میں جو ہے اللہ ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک, یعنی جیسے تمہارا خرچ جتنا زیادہ ہوتا ہے اور جتنی ہی زیادہ نسب اور تھکان تمہیں لاحق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر تمہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایسے ہی ایک حاجی اگر جا رہا ہے اور قضا قدر کے مطابق اگر اس کی وفات بھی ہو جائے تو یہ بھی بڑی عظیم ترین موت ہے, بہت ہی خوش نصیبی کی موت ہے. اللہ کے میاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من خرج حاجا فماتا کتب اللہ لہ اجر الحاج. ایک آدمی حج کے لیے گیا, حج ادا بھی نہیں کر سکا لیکن انتقال ہو گیا, راستے میں انتقال کر گیا, اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کے لیے. ایسے ایک آدمی عمرہ کے لیے جاتا ہے, عمرہ نہیں کر پاتا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حاجی کا اعجاز, جو آپ دیکھیں ایک حاجی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی سواری نے گرا دیا اور جو ہے کچل دیا تو ان کا انتقال ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کفنوہ بثوبین, انہیں 2 کپڑوں کے اندر جو ہے کفن دو. مردے کو کتنے کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے؟ مرد کو 3 کپڑے میں. اللہ کے نبی نے کہا 2 کپڑے میں کفن دیا. احرام کی حالت کیونکہ آگے اللہ کے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا, تلبیہ پکارتے ہوئے یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تلبیہ پکارتے ہوئے, یعنی اگر اس حالت میں مر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اعجاز, اس کا یہ مرتبہ. آپ نے کہا اس کو خوشبو نہ لگاؤ, کیونکہ احرام کی حالت میں کیا ہے, خوشبو لگانا حرام ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو خوشبو نہ لگاؤ, بلکہ ان کو جو ہے کیا ہے ایسے ہی 2 کپڑوں کے اندر. یہ اعجاز ہے, یہ مرتبے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ مرتبہ بخشا ہے ایک حاجی کے لیے. ایسے ہی بہت سارے فضائل اور مناقب, تلبیہ کے فضائل دیکھیں, طواف کے فضائل دیکھیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے جتنے اعمال کرتے ہیں ان سارے اعمال کے الگ الگ فضیلتیں, الگ الگ اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو اس طریقے پر ہم اور آپ, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے حج کی اس عظیم عبادت کے لیے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ پورے اخلاص کے ساتھ, سچے جذبے کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے اس گھر کا قصد کریں اور سنت کے مطابق اپنے اس اعمال کو, حج کے ارکان اور عبادات کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے حج کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج کو حج مبرور بنائے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے صحت و عافیت کے ساتھ واپس لائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.